السلام علیکم. ATV کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم اس ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آج ذرا تھوڑی تفصیل میں بات کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی تھی تو ہم نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ ٹاپک اتنا بڑا ہے, صرف ایک ہی نہیں, سارے ٹاپکس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر گہرائی سے بات کرنا, تفصیل سے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے. ایک بہت اہم چیز جو شاید میں پروگرام کے شروع میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ خالی بلڈ پریشر, شوگر, دل کی بیماری, فالج کا اٹیک ہو جانا, کینسر, ہیپیٹائٹس بی سی, ان کو بیماریاں سمجھا جاتا ہے جو آپ کو ٹیسٹوں پہ نظر آ جاتی ہیں. جب آپ کلینکل رپورٹس دکھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ رپورٹ میں تھا اور یہ بیماری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بیماریاں نہیں مانتے, جن کو شاید اگر ہم کسی کو کہیں بھی خدا نخواستہ کہ یہ ڈپریشن میں ہیں یا ٹینشن میں ہیں یا ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ایک اور چیز مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہوتا یا جن کو تھوڑی سی پرابلمس پیش آ رہی ہوتی ہیں, کمیونٹی تو ان پہ پریشر ڈالتی ہی ہے, باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب شاید کسٹمز چینج ہو رہے ہیں, ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ جو پیئر پریشر ہے, وہ جو ایک کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے اس کپل پہ, دیٹ کپل از آلریڈی لیونگ اے ویری اسٹریسفل لائف. اوبویسلی وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں, اس میں ایڈڈ اسٹریس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کا علاج ممکن ہے. لوگ علاج کی طرف نہیں جاتے, لوگ گھریلو ٹوٹکوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ پینوں کے پاس جاتے ہیں, حکمت کی طرف جاتے ہیں, لیکن میڈیسن کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ میڈیسن کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتی ہے, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. آج کی ہماری جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر ساجدہ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں اور اینڈرولوجسٹ ہیں. السلام علیکم میڈم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ, 0514865654 پہ. اچھا میڈم, اسی حوالے سے اگر ہم تھوڑا شروع میں بیک گراؤنڈ سے اسٹارٹ کریں تو انفرٹیلیٹی پاکستان میں کتنی کامن ہے, کتنا کامن ہے یہ جو کپلز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی؟ سارا یہ بہت زبردست کویسچن اس لیے ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں اس کا ایکوریٹ جواب آپ کو دوں نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ انفرٹائل ہیں. میں آپ کو جو اوور آل اس کی انسیڈنس بتاؤں گی نا, وہ آپ کو جنرل انسیڈنس ہے کہ پوری ورلڈ میں اس وقت انفرٹائل کپل کتنے ہیں, اور وہ ہے تقریباً 17 to 20% ویری کرتا ہے. پاکستان پہ ابھی تک اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی, لیکن ہمارا اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہمارے پاکستان میں شاید 20% سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جب میں اپنی ریسرچ کو ڈسکلوز کروں گی. اچھا, مطلب بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. اور میں نے سنا جو چیز بہت کامن ہوتی ہے وہ پھر بیماری نہیں ہوتی ہے. دیکھیں 20% اگر 17 سے 20 کہیں تو اٹس ویری کامن. کسی نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی تھی کہ انفرٹیلیٹی ورڈ اب آبسولیٹ ہو گیا ہے, اب سب فرٹیلیٹی آ گیا کہ نو میٹر واٹ آپ پھر بھی تھوڑے بہت فرٹائل ہوتے ہیں. اچھا, بیسکس میں اگر ہم بات کریں تو کیا کیا آپشنز ہیں؟ جیسے ہم نے بات کیا کہ لوگ نہیں آتے میڈیسن کی طرف, یا وہ تب آتے ہیں جب وہ سارے دروازے کھٹکا کے مایوس ہو جاتے ہیں اور تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. میڈیسن میں ہم ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں, ہم کیسے ایسے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سارا, آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور میں سمجھتی ہوں جو میرے پیشنٹس ہیں نا, جو اس وقت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آدھے سے زیادہ ڈاکٹر ہیں جو لوگ خاص طور پہ انفرٹیلیٹی جیسے پرابلم سے گزر رہے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا, اور وہ جس طرح کا ان کا میڈیسن کے ساتھ لیزون ہوتا ہے, گوگل سے جس طرح وہ لوگ سرچ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی دنیا کا انسان ہمارے لوگوں کو چیٹ نہیں کر سکتا. اور میڈیسن واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ سٹینڈرڈائزڈ ہے, جس کا جو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے, جس کو ریسرچ نے ثابت کیا ہے. میں اگر آپ کے پاس کوئی بات کروں گی تو ڈیفینیٹلی جب تک وہ 100% صحیح نہیں ہوگی میں آن ایئر نہیں کر سکتی. اسی طرح میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی جو ہے, میں لوگوں کو یہ ہمیشہ جس بھی پروگرام میں سارا جاتی ہوں, میں ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کمیونٹی کو, میں 2 طرح کی کمیونٹی کو ایٹ اے ٹائم ڈیل کر رہی ہوں. ہائی پوش ایریا میں
لاہور کے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوں جو لوگ بہت پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان کا کیا ڈفرینس ہے. اور پھر میں ایک ایسے سینٹر میں بھی بیٹھتی ہوں جہاں پہ دور دور سے لوگ ایسی جگہوں سے آتے ہیں کہ جن کو گوگل نام کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ٹریٹمنٹ اور میڈیسن, ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی, کویکری, اس میں فرق کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو اس جگہ پر بیٹھے ہیں نا, ہم نے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیوں آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے میڈم ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کالر کہاں سے بات؟ سرگودا سے بات کر رہی ہوں. جی پلیز سوال پوچھے گا. میری شادی کو 3 سال ہو گیا نا, تو اچھا, ابھی تک بچے نہیں ہیں. مطلب کافی ٹیسٹ بھی کروائے ہیں, ٹیوب ٹیسٹ بھی کروائی ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ آپ کے سارے نارمل آئے تھے؟ نہیں, نارمل تو تھے, لیکن وہ مجھے یہ کہ وہ بچے دانے کے اندر انہوں نے بتایا کہ آپ کی رسولی ہے. ٹھیک ہے, مٹر کے دانے جتنی. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, کمپلیکیشنز ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی. اچھا میڈم, آئی تھنک انہی کے سوال کے حوالے سے بھی ہم چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ آپشنز آپ بتا رہی تھیں کہ کیا کیا اویلیبل ہے اور کیوں ضروری ہیں. ہاں, ان کا پہلے جواب دیں یا ہم اپنی بات کو ساتھ میں کر لیں دونوں. ہاں, ابھی انہوں نے جیسے یہ کویسچن ایک بڑا کامن سا, لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا الٹرا ساؤنڈ ہوا, الٹرا ساؤنڈ میں نا رسولی بتائیے. اچھا, میں سمجھتی ہوں کہ ہم نا شاید ڈاکٹر فرض سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے نا, اب ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف تو بتا کے گھر بھیجنی ہے. اگر نہیں بھیجیں گے تو شاید ہماری فیس حلال نہیں ہوگی. بھائی ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنے پیشنٹ کو بتائیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کوئی پیشنٹ فیس تو واپس نہیں لے رہا نا. تو یہ ایسے ہی کہہ دینا کہ آپ کی مٹر کے دانے کے برابر آپ کی رسولی ہے, یہ چیزیں ہیں, کیونکہ پیشنٹ بیچارہ تو لے پرسن ہے, وہ تو ڈر گیا نا کہ رسولی ہے. مجھے یا آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ مٹر کے دانے کی رسولی کی کیا امپورٹنس ہے. اگر بچہ نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم اور ہو سکتی ہے. اس کو وہ پرابلم رسولی نہیں بن سکتی. عام طور پر رسولی کی وجہ سے بچہ ہونے کا جب تک انٹل انلیس وہ ٹیوب میں نہیں آ رہی یا بہت بڑی ہے یا کوئی اور آپ کے ہارمونل پرابلم ایسوسیٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے انہیں کوئی اور پرابلم ہو. اور سب سے بڑی بات میں آج آپ کے ATV کے ریفرنس سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک, اگر جب آپ انفرٹیلیٹی کی ایویلویشن کرائیں تو سب سے پہلے میل ٹیسٹ ضرور کرائیے. آپ کو پتہ ہے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بہت اس پہ زور دیا تھا, بہت زیادہ میں نے اس پہ, کیونکہ لوگ اس پہ جاتے نہیں ہیں. ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں دے آر پرفیکٹ, ساری خامیاں ماں میں ہوتی ہے, پرورش غلط ماں کرتی ہے. تو اٹس اے ٹیبو, صرف پاکستان میں نہیں, آئی تھنک اوور آل ورلڈ وائڈ یہ ایشو ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر ڈبل اسٹینڈرڈ زیادہ لگتے ہیں, ان کو جج زیادہ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک کالر, ہمیں کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاہین بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی پلیز سوال پوچھیے گا شاہین صاحبہ. جی ہیلو. ہاں جی, سوال پوچھیے گا. جی میں نے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے لیے فون کیا. کس چیز کے لیے فون کیا آپ نے؟ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے لیے. میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, بیبی کوئی نہیں ہے میرا. اچھا, آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا تھا ٹیسٹ ٹیوب بیبی؟ نہیں, مجھے کسی نے نہیں کیا, میں نے پروگرام دیکھا. اچھا اچھا, چلیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. جی میڈم. اچھا, ایکچولی ایک تو یہ بھی بہت زبردست انہوں نے جو فوراً نام لے لیا نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. اچھا, میرے پیشنٹ جو آتے ہیں نا, سارا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ جو پیریفری سے آتے ہیں, ان کو تو پکا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے ہیں ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانا ہے اور بچہ ہمیں پلیٹ میں ڈال کے مل جانا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ میرے 8 سال سے بچے نہیں ہیں اور میں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانا ہے. اگر بچے نہیں ہیں, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریزن. اگر ان کی ریزن میں لوگوں کو ہمیشہ ہر پروگرام میں یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی آپ کا سلوشن نہیں ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ڈائیگنوز کرنا ہے آپ کی تہ تک. میرے پاس پیشنٹ جب آتا ہے نا تو میں سارا اس کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھو آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ میں سمندر کے اندر اتروں
اور پھر آپ کو اس میں سے موتی نکال کے دوں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ موتی نکالنا مشکل نہیں ہے میرے لیے. سب سے پہلے جب میں نے سمندر میں اترنا ہے نا, تو مجھے پہلے اپنی تمام تیاری کرنی پڑے گی, وہ والا ڈریس پہننا ہے, آکسیجن لینی ہے, پھر میں نے اندر جانا ہے, میرے پاس لائٹ ہونی چاہیے. اور جب میں وہ موتی ڈھونڈ لوں گی نا, پرابلم موتی نکالنے کی نہیں ہے, پرابلم اس موتی کو ڈھونڈنے کی ہے. جب میں اس کی تشخیص کر لوں گی, جب میں اس کو ڈھونڈ لوں گی, تو میں 1 منٹ لگے گا کہ آپ کو نکال کے دے دوں گی. لیکن ہوتا کیا ہمارے لوگوں کا, ہم سب کا, شاید ہم بینگ اے ہیومن بینگ, ہماری سب کی ایک فطرت ہے کہ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں, یس, ہم ان پیشنٹ ہیں, ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے بس جلدی جلدی کام ہو. پتلا ہونا چاہتے ہیں تو بس کوئی ایسی دوائی حکیم صاحب دے دیں یا ڈاکٹر دے دیں کہ ہم 1 مہینے میں بالکل 0 سائز آ جائے. ہمیں نا پیشنس نہیں. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں پلیز, جب آپ انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی جیسا سٹگما لے کر آئے ہو نا, تو تھوڑا سا پیشنس ضرور رکھیں. مجھے آپ ٹائم دیں کہ میں آپ سمندر کے اندر چھپا ہوا موتی ڈھونڈ لوں. اس کو میں نے نکالنا ہے. میں نے کیسے نکالنا ہے, میں نے جسٹ ایسے ہاتھ سے پکڑ کے نکال لینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈھونڈنا جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم لگے. یا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی, میں سمجھتی ہوں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا اس میں کیا رول ہے. عام لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں کہ وہ بھی موتی ہی نکالنا ہے, لیکن مجھے لگے گا کہ موتی تھوڑا سا مجھے ڈگ کرنا پڑے گا. آپ کے اندر جو لینڈ ہے سی کے اندر, مجھے اس کو ڈگ کرنا پڑے گا. تو وہ بھی دیٹ از پارٹ آف ٹریٹمنٹ, لیکن اس کا اختیار آپ خود نہ کریں. صبر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. پیشنس از امپورٹنٹ. ہمارے پاس ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سدرا مری سے بات کر رہی ہوں. جی پلیز سوال پوچھیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میری سیز میں ان کی شادی کو 8-10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ان کا ابھی تک کوئی بیبی نہیں ہے. تو سارے ٹیسٹ انہوں نے اپنے بھی کروائے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے بھی کروائے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیبی نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ. جی آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. دوسرا, ہمارے پروگرام کا جو دوسرا حصہ تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا, تو ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے, تو ہم ہمارے ساتھ رہے گا. ہم واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی, ہم بات کر رہے تھے انفرٹیلٹی کے حوالے سے. ایک کویشچن ہمارے پاس بہت اچھا آیا تھا انیکسپلینڈ انفرٹیلٹی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے اینڈرولوجی کے حوالے سے, جو جینڈر سلیکشن ہوتی ہے. بہت سارے کپلز جو ہوتے ہیں ان کو بیٹے چاہیے ہوتی ہیں, بیٹیاں نہیں چاہیے ہوتی ہیں. جن کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا ہوتا ہے ان کو بیٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ویسے تو جو ایک ٹاپک ہے نیو ہے ہماری ڈسکشن میں, لیکن یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے, یہ اسی کے بارے میں آج ہم میڈم سے بات کریں گے. کہ ہمارے پاس کالر ہے, ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کریں؟ میں عمران بول رہا ہوں, UK سے. جی پلیز سوال پوچھیے گا. کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. ہاں, میں نے ڈاکٹر ساجدہ سے بات کرنی تھی. جی کیجیے. بات یہ ہے کہ میرے کزن ہے, اس کو نا IVF ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو عمر بھی کافی ہے. آپ ان کے بارے میں اگر کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی بالکل مدد کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ساری ڈیٹیلز جو ہے نا, ابھی ای میل شاید میری اس پہ چل رہی ہو, بالکل نیچے سلائڈز پہ آ رہی ہے, پروگرام کے اینڈ پہ بھی آئے گا. پورے ان کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس ای میل پہ بھجوائیے, انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور ہیلپ کریں گے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ عمران صاحب. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی کے حوالے سے. ہاں, ہماری باتیں بالکل اسی پہ ختم ہوئی تھی. اچھا, لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے 10 سال شادی کو گزر گئے اور ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ ان لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں, جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا ان ایکسپلینڈ, یا عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو دیکھ نہیں سکتے. ایک آپ جنرل گائنیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گے جو کہ بہت اچھا اپنے علاقے کا ریناؤنڈ گائنیکالوجسٹ ہے, اگر اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ریسنٹ ابھی آپ انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی کو اسیس کرنے کے لیے, تو کیا ہوگا, وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ میں, یا کہہ سکتی ہیں کہ آپ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو ایسی بات لگتی ہے
تو پلیز اپنے قریبی علاقے کے جو بھی انفرٹیلیٹی سینٹرز ہیں، ریکگنائزڈ IVF سینٹر ہیں، ان پہ ضرور آپ لوگ رابطہ کریں، ہمیں ای میل کریں، جہاں تک ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ہم ضرور کریں گے. سب سے بڑی ہیلپ جو اس وقت پاکستانی لوگوں کو، پبلک کو میں دے سکتی ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ افیلیٹڈ ہے اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے، اور پروفیسر زیوس جو ہیں ورلڈ کے جو فادر آف اینڈرولوجی ہیں، ان کے بہاف پہ میں لوگوں کو ریسرچ پروپوزلز میں ڈال کر ہم ان لوگوں کو ایون فری آف کاسٹ ICSI IVF کی ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ان لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے جو بیچارے کبھی بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، یا وہ لوگ چھوٹے علاقوں میں ہے. ہمارا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ سرگودا میں ہے، ایک سیٹ اپ لاہور میں ہے. دیکھیں جو لوگ ہمارے افورڈنگ کلاس ہے ایسی چیز ہے ان کے لیے ہم نے علیحدہ سیٹ اپ رکھا ہے. جو لوگ ریسرچ میں آ رہے ہیں ان کے لیے IVF ICSI سینٹر کے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ہمارے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ آئیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، انرول کرائیں. صرف فرق یہ ہوگا کہ جب ان کی باری آئے گی، چاہے وہ ان کی 6 ماہ کے بعد آ جاتی ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو ایمرجنسی میئرز ان کے ضرور لیتے ہیں جن کا ایج فیکٹر ہے. جیسے اگر فیمیل جو ہے وہ 35 سے زیادہ ہے، ایسے لوگوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے IVF ICSI جو ہے ان کو مطلب وہ کلاسیفائی کرتے ہیں اور اکارڈنگلی ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا میڈم، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اینڈرولوجی کے حوالے سے جو ایک نیو فیلڈ ہے پاکستان میں، شاید مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اور پریکٹس کر رہا ہوگا. یہ جینڈر سلیکشن بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. بیسکلی جینڈر سلیکشن ہے کیا؟ کیونکہ دس از اے نیو ٹاپک فار اے لاٹ آف پیپل. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ابھی جانتے بھی نہیں ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو میں اپنے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ان کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کی کہ کچھ ایسی بیماریاں جن کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ جو ہمارے دل کی بیماری ہے نا، جو میں جس کا ٹریٹمنٹ، ایک یہ دل کی بیماری ہے، ایک اور ہے وہ اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. دعا کریں کہ اس بیماری کا بھی علاج میڈیسن میں مل جائے. اینی ہاؤ یہ جو بیماری ہے نا وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگوں کو مال، دولت اور بیٹوں کی ہوس جو ہے وہ مار رہی ہے نا، اس چیز کا ذکر. تو یہ جو بیٹے پیدا کرنے کی ہوس ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ میں نے کتنی بچیوں کو، میں پیریفری میں جب میں کام کرتی ہوں تو میں ان لوگوں کے گھروں کی ان بچیوں کو جب وہ ڈپریشن اور مینسٹرل ایبنارمیلٹیز کا پرابلم لے کے میرے پاس آتی ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پرابلم یہاں سے ہے. سائیکولوجیکلی وہ پرابلم کا شکار ہیں. اور وہ کیوں شکار ہوتی ہیں؟ وہ اپنے گھر میں اپنے ماحول کی وجہ سے ہیں. کیونکہ وہ 8-10 بچیاں، پہلے ایک بھائی تھا، پھر 7-8 بیٹیاں پیدا ہوگی. کیا ہوا؟ باپ نے سوچا، ماں باپ نے، کہ ہماری ایک جوڑی مل جائے. وہ جوڑی ملاتے یا ایک بیٹا پیدا کرتے کرتے وہ 8-10 بچیاں اس گھر میں آ گئیں. اور ان بچیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں. تو پھر ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں کہ میں ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ جینڈر سلیکشن کی ٹریٹمنٹ تو پہلے سے پاکستان میں ہے. PGT بھی کچھ ہمارے سینٹرز آفر کر رہے ہیں، بٹ دیٹ واز سو ایکسپینسو. میرا کیا تھا، میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان غریب لوگوں کے لیے کسی نہ کسی طرح میں یہاں پر جینڈر سلیکشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے دے سکوں، ایزی ایکسس اویلیبل ہو. جو لوگ ضرورت مند ہیں اور جن کو زیادہ ضرورت ہے، اور جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں زیادہ، وہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر ساجدہ سے بات کرنی ہے. جی پلیز بات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا نام اریبہ ہے اور میری ایج 23 ہے. ٹھیک ہے جی اریبہ. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے کنسیو نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے اریبہ، اب تو بہت ینگ ہو، اور 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں، اور 2 سال میں آپ اتنے وریڈ ہو. جی بہت زیادہ. ایکچولی میرے ٹیسٹ الحمدللہ بہت کلیئر ہیں، بٹ میرے ہسبینڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے، ان کے سپرم کاؤنٹ 30% ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, آپ لوگ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. آپ جہاں بھی ہیں مجھے اس ای میل پہ اپنے ان کی مجھے رپورٹ بھیجوائیں, انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے, اور اگلی دفعہ آپ کا بیبی جو ہے وہ ادھر ہی انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. جی میڈم, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں فیسلٹیز ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے. جینڈر سلیکشن بیسیکلی ایک پروسیجر ہے عام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنی فیملی کو بیلنس کرتے ہو. آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے کہ آپ نے میڈیکل ٹرمز کے اوپر میل میں اگر ایکس, آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے بیٹا, اب